على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دلیل زندگی میں جانے زندگی کو میں کوئی دار ہو سے میرا آدمی کو میں وہی تو دنیا میں جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما أبدا على رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر وقت ان کا ہو در ایسا کہ ان کا ہاتھ نہیں میرا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب بڑی جزاک اللہ. اچھا آپ کو پتہ چلیے ابھی کیا پڑھا ہے زیادہ کو پتا ہوگا میں نے کیا پڑھا تھا قصیدہ بولتا میں نے کیا پڑھا تھا قصیدہ بولتا اس کی بات تھوڑی اور سوچو بہت چیزیں پڑھ رہا ہوں اس کا بڑا سا میرا بات ہے کہ قصیدہ بولتا اس کو قصیدہ بولتا کیوں کہتے ہیں بولتا کہتے ہیں چادر کو کس کو کہتے ہیں چادر کو تو امام بصیری رحمہ اللہ ان کو فالج ہو گیا اور فالج اتنا برا ہوا کہ سوائے پلکوں کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا صرف پلکیں تھیں زبان بھی نہیں موو کرتی تھی اتنا سخت فالج ہوا تو بستر میں لیٹے اللہ کے نبی کی محبت میں اشعار بناتے گئے یہاں تک کہ 154 اشعار لکھ دیے. He wrote 154 verses in the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memorized. He could write all this. He memorized 154 verses in the praise of the Prophet. So now what happens? One night as he was asleep, he sees the Prophet of Allah in his dream. Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Prophet of Allah says to Imam Hussein, کہ تمہیں وہ جو اشعار لیتے ہیں وہ تو ذرا سنا دوستو تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی وہ چادر آپ نے اتاری اور ان کے اوپر ایسے پھینکی ایسے کر کے بولا چل اس کو اوڑھو اللہ کا نام لے کے خود پہ بیٹھ گئے. تو جیسے ہی چادر جس کو بردہ کہتے ہیں امام حسین کے جسم پر پڑی وہ ایسے ہوا جیسے سارے جسم کے اندر جیسے ترنگ بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھنا شروع کیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا
محمد سید النونین وقبلی والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته اشعار ایک کے بعد ایک پڑھنا شروع کیا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا واسع الكرم. یہ سب قصیدہ بولا جو جملے یہ اشعار ہے اور پڑھتے گئے سناتے گئے پھر بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند اور چہرے پر مسکراہٹ اور آپ ایسے خوش ہو کے امام حسین سے وہ اشعار سنا. فرماتے ہیں جب پورے میں نے اشعار سنا دیے تو میری آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھلی تو میں 60 سال سے اوپر تھی. فرماتے ہیں میرا جسم ایسا تھا جیسے 24 سال کے نوجوان کا ہوا. 24 سال کے نوجوان تھا. پھر امام حسین رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کیسے اللہ کے لیے ارادہ کیا کہ اب میں اس نام کو جا کر اللہ کے نبی کو روزے پہ سناؤں. سبحان اللہ. اب میں روزے پہ لے جا کے سناؤں. سبحان اللہ. تو یہ سوچ کر گھر سے کم باہر بھاگے. جب باہر بھاگے تو ایک فقیر نے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ. تو کہا کہ عبداللہ نام تھا. کہا عبداللہ حضور رات کو اللہ کے نبی کو اشعار سنائے مجھے بھی سنا دے. حیران ہو گئے تجھے کہاں سے پتا چلا؟ کہا جب سنا رہے تھے ان کو میں بھی نہیں کھڑا تھا. تھوڑی سی سنا دوں تو میں تجھے دعا دوں گا. بول کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو غریب ہوں, نہ میرے کو کھانے کو, نہ پینے کو, نہ چلنے کو, نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اشعار اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سناؤں. تو فرمایا اس نے کہا میرے لیے دعا کر دو, میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جانے کا. تو کہا چل تو مجھے اشعار سنا, میں دعا کرتا ہوں تو پہنچ جائے گا. انہوں نے اشعار سنے, اس نے فقیر نے دعا کی. فقیر نے دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا امام بصری کے پاس. وہ ہم مدینے جا رہے ہیں, ہمیں حکم ہوا ہے کہ کچھ کو ساتھ لے کے جانا. کہا جی کس نے حکم دیا؟ کہا یہ نہیں بتا سکتے, حکم ہوا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کے جانا. ان کو ساتھ لے گئے. جب ان کو ساتھ لے گئے تو جو مدینے کا گورنر تھا اس کو رات کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ایسے ایک بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. ایسے بندہ آ رہا ہے, اس کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دینا. تو اس نے اعلان کر دیا. وہاں تو اعلان ہو گیا کہ وہ اعلان کا ان کو بھی پتہ چل گیا. اب انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت, میں تو ادھر تک پہنچ گیا, بھی میری انوینٹری بین ہونے لگی ہے. لیکن جو سامان رکھنے کا جو صندوقچہ ہوتا ہے یہ اس میں چھپ گئے اور تالے لگا دیے. وہ جناب گورنر کوئی ہوٹل لگا نیک بندہ, اس نے سب کچھ دیکھ کے دکھانے کے بعد پوچھا یہ بکسے کیسے؟ کہا جی یہ سامان ہے. کہا نہیں یہ بھی کھلیں گے. جب اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی آ رہا ہے تو پھر ایک آدمی آ رہا ہے, وہ کدھر ہے؟ یقیناً کوئی آ رہا ہے اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ وہی آدمی ہے, میں دیکھ کے پہچان جاؤں گا. وہ جو بکسا کھولا تو عبداللہ ابن بصری باہر نکلا ہے. انہوں نے کہا یہی آدمی, پکڑو اس کو اور لے جا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. ان کو لے جا کے جیل میں ڈال دیا. اب انہوں نے رات کو مچایا رونا, یہ رات کو روئے. تو گورنر کے خواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لائی اور کہا انہوں نے اس کو قید کیوں کر دیا؟ وہ تو میرا دوست ہے. یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا اس کو شہر میں نہیں بچنے دینا. اور وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کچھ ایسے اشعار آ کے میری قبر پر پڑھنے والا ہے
کہ اگر اس نے یہ اشعار میری قبر پر پڑھ دیے تو میرا ہاتھ خود نکلے گا باہر اس کے مسافے کو، سبحان اللہ، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ اللہ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اس نے امام بصیری کو کھول دیا، جو اللہ کی مرضی، جو اس کے رسول کی مرضی، جا بھائی جو تیرا دل کرے کرو، اور فوجیوں کو بولا کہ چھوڑ دو اس کو۔ تو امام بصیری رحمہ اللہ جا کر قبر پر بیٹھے، تشریف رکھا، اور وہاں پر انہوں نے مولا سیدی پڑھی، تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور قبر مبارک سے باہر نکلا اور امام بصیری سے مصافحہ کیا۔ اور علماء سے اگر آپ اس کے بارے میں پوچھیں، بات کریں گے تو بے شمار بیماریوں کے دور کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا اکثر اس کو اپنے گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ساری دنیا اللہ کے غیر کی تعریف کرتی ہے۔ ہم نے بھی بڑے گانے بنائے لوگوں کے لیے، تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، سب ٹنشن بڑھتے رہتے۔ ساری دنیا کی لڑکیاں سمجھتی تھیں ان کے لیے بنا رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں بناتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے بناتے تھے، اب پانے کے لیے جو سمجھتی رہے، جی جو سمجھتی رہے۔ اگر کوئی پوچھتی تھی آگے کہ گانا آپ نے میرے لیے گایا تو اور کس کے لیے، تمہارے لیے تو گایا اور کس کے لیے گایا، سب جھوٹ بکواس۔ تو وہ سب جھوٹ میں پچھلا، it was a big farce، سب جھوٹ، وہ ہمارا کام تھا، ہمارا جاب تھا، ہم کرتے تھے اس کو، لیکن یہاں صرف سچ ہی سچ ہے۔ اس طرف سچ ہی سچ ہے، خیر ہی خیر ہے، اس طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا، شر ہی شر تھا۔ ایک ایکٹر کی زندگی دیکھو، مجھے ترس آتا ہے، میں آج سوچتا ہوں، دیکھو گنگا کتنی اونچی بہ رہی ہے،